اس کو عذاب مل رہا ہوتا ہے، یہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے سینٹر میں لے جاؤ، سمجھتے کہ شاید کناروں میں لے جاؤ، شاید یہ کنارے ٹھنڈے ہوں گے. جب کناروں میں لے جایا جاتا ہے پھر بادل سے آتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی بارش ہوگی، یہ زمین ذرا ٹھنڈی ہو جائے گی. جب بارش ہوتی ہے تو وہ بھی کیڑے مکوڑوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کو عذاب مل رہا ہوتا ہے. تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے اس دنیا میں. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک تقدیر کے ساتھ تقدیر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اس کے والد بھی ہے کہ اس طرح میں بھی بوڑھا ہوں اور میری اس کی جو ماں ہے وہ بھی بوڑھی ہے اور میں اس کو کہتا ہوں مت جاؤ جہاد پہ، ہمارے کمانے والے کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بالکل تم جہاد پہ مت جاؤ کیونکہ جہاد فرض ہے، لیکن اسے جہاد کے لیے تم مت جاؤ. اس سے اچھا یہ کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بڑھ کر ہے. تو اس دنیا میں ایک طرف تو انسان دوڑ رہا ہوتا ہے، حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ 6 فٹ زمین اس کے انتظار میں ہوتی ہے، کب آئے گا، قبر اس کے انتظار میں ہوتی ہے. یہاں پہ تو یہ نئے نئے سوٹ سلوا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ بازار میں اس کے کفن کا لٹا آیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو تھوڑی سی جب بجلی نہیں ہوتی تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور جنریٹر لگاتا ہے. قبر میں کیا کرے گا جب ہمیشہ کے لیے اندھیرا. دنیا میں ہم کہتے ہیں میری ماں سب سے زیادہ مجھے بہت پیار کرتی ہے، میری ماں سے زیادہ کوئی مجھے پیار نہیں کرتا. پر اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس ایک ماں کی محبت ہمیں نظر آ رہی ہے پر اپنے خالق مالک کی محبت ہمیں نظر نہیں آ رہی جو 70 ماؤں سے زیادہ اسے محبت کرتا ہے. یہاں پہ تو تھوڑی سی اس کے کمرے میں کیڑے مکوڑے آتے ہیں تو یہ بیگان سپرے اور مختلف قسم کے سپرے لاتے ہیں. جب 70 ہاتھ زمین کے اندر ڈسا جائے گا ایک مرتبہ ڈسنے سے تو اس وقت کیا ہوگا اس کا، تھوڑے سے ہم نہیں سوچتے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. تھوڑا سا ہم ذرا سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. کہتے بنی اسرائیل کے قوم میں ایک عورت تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی کہ میرا چھوٹا وہ وقت کے نبی کے پاس چلی گئی کہ کچھ کرے کہ میرا بیٹا آ جائے. نے کہا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اچھا آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ 200 سال. سب سے چھوٹا بچہ 200 سال عمر تھی اس کی. انہوں نے کہا اچھا تم اس طرح کرو کہ فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ اور میرا وہ دو کہ اس نے مجھے بھیجا اور میرا بیٹا فوت ہو گیا، مجھے کوئی بتائے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم جاؤ اور پورے شہر میں سے کسی ایسے گھر کا پانی لاؤ جس میں سے کوئی فوت نہ ہوا ہو، جس میں سے کوئی فوت نہ ہوا ہو. تو وہ پورے شہر میں ہر گھر گیا دیکھا کسی واپس آئی وہ کسی ہر ایک گھر میں لوگ فوت ہوئے ہیں. اس نے کہا پھر تمہارا بیٹا زندہ نہیں ہو سکتا، شرط یہ کہ تم پانی لاؤ کسی ایسے گھر میں تمہارا بچہ زندہ ہوگا. اس کے بعد پھر نبی کے پاس آئی وہ عورت، اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی عمر تو 200 سال ہے، ایسی امت آنے والی جس کی عمر 60 سال ہوگی، 70 سال عمر ہوگی جو ہماری امت ہے. اور ہماری امت کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ یہ سب سے آخر میں آئے گی دنیا میں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں. وہ نبی جن کی سنتیں ہم قدم قدم پر توڑتے ہیں. کہتے جب معراج پہ گئے اور پھر جب عرش معلیٰ پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ عرش معلیٰ پہ گئے تو انہوں نے نالے پہنے ہوئے تھے، جا رہے تھے، بہت زیادہ گھبرا تھے اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو رہی ہے. کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، کلام اللہ کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ ضد کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات، نور کو کہتے ہیں کہ اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی صرف اس پہاڑ پہ کوئی دور پہاڑ پہ نازل کر دی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور کالا ہو گیا. وہ پہاڑ اپنی تجلیات میں ایک تجلی، ایک نور صرف اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ ایک بڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ایک بڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ایک نور کو نہیں جھیل سکتا تو یہ کمزور انسان کیا چیز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ گھبرائے ہوئے جب معراج پہ گئے اور آہستہ آہستہ چل رہے ہوں، نالے بھی اتار گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے اور قریب آؤ اور نہ اتارو اپنے نالے، تمہارے نالوں کے ساتھ جو گرد جو لگی ہے یہ بھی مجھے عزیز ہے.
اور جب اللہ تعالیٰ قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت محمد وسلم قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بالکل شانہ بشانہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، کہ اے میرے نبی تم پہ سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے اللہ آپ پہ اپنے کامل بندوں کی، اپنے صالح بندوں کی سلامتی ہو۔ وہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے۔ صالح بندے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سلام کہتے ہیں، صالح بندے میری امت کی سلامتی ہو آپ پہ۔ تو میرے دوستوں ایسے نبی جو ہمیں معراج پہ بھی نہیں بھولے، جہاں پہ وہ اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ہمیں نہیں بھولے، اور آج کل ہم قدم قدم پہ ان کی ایک ایک سنت کو ہم ضعیف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس فتنہ فساد کے دور میں جو شخص ایک سنت بھی زندہ کرے تو اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب ملتا ہے، اور ایسے شہید نہیں جو قبول ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہید کہا کہ شہید ہو گئے ہیں، اس طرح تو دنیا میں مرے اللہ تعالیٰ قیامت کے شہید سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، تم نے کس کام میں گزاری؟ کہے گا کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تم میرے لیے شہید نہیں ہوئے، تم اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں کہ فلاں بندہ تو بہت زیادہ بہادر ہے، شہید ہو گیا، تم نے اس لیے۔ اور جب ایک سنت کوئی بندہ زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں جتنا ثواب اس سے ملتا ہے۔ دنیا کی یہ خوشی، یہ آسائش ہے، یہ سب فانی ہے، کیونکہ اگر قوت جس سب سے زیادہ طاقتور اگر اس پہ کامیابی ہوتی تو قوم لوط کو قوم عاد کو اللہ تعالیٰ تباہ نہ کرتے۔ قوم عاد 70 ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، اور کھجور کا درخت کتنا بڑا کتنا مضبوط ہوتے، اس طرح کر کے جڑوں سے اکھاڑ دیتے تھے۔ اگر تجارت میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب کہتے سب سے بڑی تجارت والی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اگر خزانوں میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرعون کو، قارون کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ قارون کہتے ہیں اس کے 70 اونٹوں پہ 80 اونٹوں پہ صرف اس کا خزانہ چلتا تھا اور اس کی چابیاں چلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ناکام کر دیا۔ اگر طاقت میں کامیابی تو اللہ تعالیٰ فرعون کو تباہ نہ کرتا۔ 100 سال اس کے سر کا درد اس پہ تک نہیں ہے، سر کا درد تک اس پہ نہیں آیا تھا، اتنا خوش۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی گئے اس کے پاس اور دعوت دی اس کو، جب اس نے دعوت نہیں مانی تو ایک مرتبہ ان پہ ایسا عذاب آیا کہ جہاں دیکھتے مچھروں کا عذاب آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں تو ہم ایمان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ عذاب ان سے ہٹا دے، ایمان لیں گے۔ پھر منکر ہو گیا، پھر ان پہ مینڈک کا عذاب آ گیا، برتن کھولتے ہیں مینڈک، پانی پیتے ہیں مینڈک، ہر جگہ مینڈک کا عذاب آ گیا۔ پھر پریشان، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ عذاب ہٹا دو، یہ ایمان لے آئیں گے۔ پھر منکر ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب آئے۔ ایک مرتبہ اتنا سخت عذاب آیا کہ پانی جب پیتے تو وہ خون، مسلمان ایک کنویں کا پانی پی رہے تو وہ پانی ہے سفید، ہندو غیر مسلم اسی کنویں کا پانی پی رہے سرخ خون ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہی برتن سے ایک طرف مسلمان پانی پی رہے دوسری طرف غیر مسلم پی رہے، اس کو خون جا رہا ہے اس کو پانی جا رہا ہے، ایک ہی برتن سے۔ اور پھر جب آخری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے بھی دیے تھے، بغل سے ہاتھ نکال دے سورج اتنا روشن، ایک عصا دی ان کو جو وہ بڑا اژدہا بن جاتا پھینکنے پہ۔ پھر جب فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں